هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا وعلیکم السلام. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. میری پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو گھر بیٹھے دین کی باتیں سننے سنانے سیکھنے سکھانے کا موقع عنایت عطا فرمایا. درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا. میں پڑھتی ہوں درود آپ بھی پڑھیے درود. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ میں ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی جو کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 121 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين وہ لوگ آتیناہم جن کو ہم نے کتاب دیا کتاب دیا یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتی اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کا حق ہے یعنی جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ اور آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ مومن ہیں یعنی جو لوگ قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایسا نہیں کہا رب العزت نے کہ صرف قرآن پڑھ لیتے ہیں بلکہ ایسا کہا کہ حق تلاوتی اس کے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. انہی لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہاں پر لقب دیا اولئک یؤمنون بہ. وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں یعنی وہ شریعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس پر ایمان لانے والے وہی شخص ہے جو اس کے حقوق کے ساتھ قرآن کے حقوق کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں. اب ہم اپنا جائزہ لیں اپنے آپ کا اندازہ لگائیں کیا ہم قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا نہیں. اگر دیکھا جائے ہم اس کے برعکس عمل کر رہے ہیں بلکہ ہم قرآن کو اس کے حق کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی منمانی پڑھ رہے ہیں جس کے معنی و مفاہیم بھی ہم بدلتے جا رہے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہم پر ہے کہ ہم گھر بیٹھے قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنا پڑھانا سیکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت کا لاکھوں شکر ہے اس بات کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے والے قرآن کو جو کثرت سے پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں قرآن ان کے لیے سفارشی بن کر آئے گا قیامت والے دن. اور ایسا سفارشی بن کر آئے گا کہ جب تک اللہ رب العزت اس کی سفارش نہ کرے وہ اللہ رب العزت سے فریاد کرے گا کہ اے اللہ جب تک یہ شخص دنیا میں تھا تب تک یہ میری تلاوت کرتا تھا اور اس کے حق کے ساتھ تلاوت کرتا تھا اور اس پر عمل بھی کرتا تھا لہٰذا تو اسے معاف کر دے اور اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اس طرح قرآن ہماری سفارش کرے گا جو قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب
ہم تمام کو، مجھے بولنے والے اور آپ سننے والے تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو قرآن کو صحیح طور پر صحیح انداز میں پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے دیکھیے، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے حروف شمسی اور حروف قمری۔ حروف شمسی اور قمری، حروف شمسی یعنی الف لام، اگر حروف قمر کہتے ہیں چاند کو اور شمس کہتے ہیں سورج کو۔ قمر کا معنی ہوتا ہے چاند اور شمس کا معنی ہوتا ہے سورج۔ اب دیکھیے، حروف قمری سے پہلے اگر الف لام ہو، حروف قمری پورے ٹوٹل 14 ہے، یعنی با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا، یہ حروف قمری ہے۔ حروف قمری سے پہلے اگر الف لام آئے تو صرف ہم لام کو پڑھیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے۔ حروف قمری سے پہلے اگر الف لام آئے تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور حروف شمسی بھی 14 ہے، جیسے تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ اگر حروف شمسی سے پہلے الف لام آئے تو الف لام دونوں کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کہ حروف قمری سے پہلے الف لام آئے، جیسے دیکھیے یہاں پر پہلی مثال میں حروف قمری میں سے کیا ہے، کون سا حرف ہے؟ الف لام کے بعد، یعنی حروف قمری سے پہلے الف لام ہے نا، تو الف لام کے بعد والا حرف کون سا ہے؟ یہاں پر قاف ہے حروف قمری میں سے، تو قاف سے، ہاں، حروف قمری میں سے قاف ہے، تو قاف سے پہلے الف لام آیا تو صرف ہم کس کو پڑھ رہے ہیں؟ لام کو پڑھ رہے ہیں، الف کو لام نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہوا حروف قمری۔ یعنی یہاں پر شرط ہے کہ الف لام آئے، قمری سے پہلے الف لام آئے، تب ہم کیا کریں گے؟ صرف لام پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہی حروف شمسی سے پہلے الف لام آ رہا، جیسے اب یہاں پر حروف شمسی میں سے سین ہے، اس سے پہلے شین ہے، شین سے پہلے الف لام آ رہا، تو الف اور لام دونوں کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ حروف شمسی بھی 14، جیسے دیکھیے تاسا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام۔ اب دیکھیں آپ لوگ، ہم کچھ مثالیں پوچھیں گے اس کے تعلق سے، آپ جواب دیتے جائیں۔ اب ہم ایک حروف لکھ رہے ہیں را، ٹھیک ہے، را سے پہلے الف لام آ رہا، تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ حرف کو اس سے ملانا ہے کہ جی جو را ہے، را کس میں سے؟ حروف قمری میں سے کہ شمسی میں سے؟ شمسی۔ ہاں، تو را سے پہلے الف لام آئے تو کیا کریں گے ہم؟ دونوں کو بھی نہیں پڑھیں گے، دونوں کو بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اس طرح ہم پوری مثال لکھیں گے۔ اب دیکھیں، امنر، الف لام دونوں کو چھوڑ رہے، کیوں؟ حروف شمسی سے پہلے الف لام آ رہا، تو حروف شمسی، را حروف شمسی میں سے ہے، اس سے پہلے الف لام آ رہا، تو الف لام دونوں کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ امن الرسل، اس طرح، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ شمسی اور قمری دیکھیے،
اعراب اس میں. ہاں اب بتائیے یہ کون سا ہے، حروف قمری ہے کہ شمسی؟ حرف خمری ہے. خمری ہے. کیوں، وجہ کیا ہے؟ یا ہے، یا حرف خمری ہے. جی حروف قمری میں سے یا ہے، اسی لیے صرف لام کو پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے. لام کو پڑھیں گے. ہاں ایک اور مثال لکھیں گے ہم. اب بولیے یہ کیا ہے؟ شارقہ آپ بتائیے. حرف خمری. ہاں کیوں؟ حرف خمری کیونکہ یا حرف خمری. نہیں 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 نہیں، یہ کیا ہے یہ والا؟ حمزہ ہے نا اس لیے. الف ہمرے ہاں الف حروف خمری میں سے ہے، تو کیا کریں گے؟ صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. والآیات اس طرح. ٹھیک ہے کلیئر ہے نا حروف خمری اور شمسی؟ جی. جی سب کو کلیئر ہے؟ تو شیری فردوس جی یس میم. سس معراج انیسا سس آمینہ یس میم کلیئر. حروف خمری کتنے ہیں بتائیے؟ 14 ہے. 14 ہے. شمسی کتنے ہیں؟ 14. 14. جی تو خمر کا معنی کیا ہے؟ چاند. اور شمس کا معنی؟ سورج. جی سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ اب دیکھیے. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو شمسی اور خمری ہے، یعنی خمری میں الف لام آئے تو الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے. شمسی میں الف لام کو چھوڑ دیں گے. مگر اس کے علاوہ بھی اگر کبھی ہم لوگ پڑھتے یہ ورڈس یاد نہیں ہے 14 تو پڑھتے ایسی کچھ آ گئے تو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے اس کو. ہاں 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 کر سکتے، ویسے بھی کر سکتے، وہ سمپل میتھڈ ہے. تو آپ آپ لوگ ویسے بھی بعض کر وقت سکتے لیکن ابھی مطلب سب یاد رہنا ہے اسی لیے ہم ایسا پڑھا ہے، لیکن ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو مشکل ہو رہی تو آپ صرف ایسے بھی پڑھ لے سکتے ہیں والقمر، کیونکہ وہاں پر اعراب دیا گیا نا ول. اب دیکھیے وہی جی دیکھیے اب ول میں الف کو وہاں پر انہوں خود چھوڑ دے رہے، یعنی قرآن میں بھی جب رہیں گا تو وہاں پر آئے گا ہی نہیں، الف پہ کچھ حرکت نہیں آئے گی، اعراب نہیں، جزم نہیں، زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں آئے تو وہ آپ وہ الف کو چھوڑ دیں گے. ایسا بعض وقت کیا ہوتا بولے تو یہ حرف اخفا اور یہ شمسی خمری میں کنفیوز ہو جا کے وہ یاد کرنے گئے تو ذرا وہ پرابلم ہو رہا، تو اس واسطے پوچھ رہی تھی میں آپ سے. اگر وہ یاد نہیں بھی کرے تو ہم آپ کو سمجھ میں آ جاتا نا باجی یہ شمسی ہے یہ خمری ہے بلکہ. جی جی صحیح ہے. الف لام کو نہیں پڑھ رہے تو سمجھ جانا کہ شمسی ہے، صرف لام کو پڑھ رہے تو سمجھ جانا کہ خمری ہے. لیکن الف لام آنا مقصد ہے. جی جی اگر الف لام نہیں آ رہا، صرف لام آ رہا تو وہ حرف خمری شمسی نہیں ہوگا. پھر جی انشاءاللہ آگے ہم قواعد بھی پڑھائیں گے آپ لوگوں کو جب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. جی اب دیکھیے آپ لوگ پڑھیے، اسکرین پر جو ہے وہ بتا رہے ہیں، اپنا مائک آف رکھ کے آپ لوگ اپنے پاس پڑھیے. والقمر والیتامی والاقربین ما القارعۃ هم المفلحون. اب دیکھیے اس پہ شمسی اذا الشمس كان الناس. اچھا مجھے اب یہاں یہ بتائیے آپ لوگ، عثمان نازنین مستبشرہ، آپ بتائیے کہ میں نے یہاں پر نن میں غنہ کیوں کیا؟ مستبشرہ كان الناس
सामिना आप बताइए। तस्जीद है मैम वहाँ पर, कहाँ पर तस्दीक? नून के ऊपर। नून पे तस्दीद हो तो क्या होगा? गुन्ना। यक़ूलुर रसूल। अच्छा, अब यहाँ बताइए लुर में कौन सा फायदा हो रहा है? सुमैया तबस्सुम। जी, यहाँ पर राय मुशद्ददा का फायदा हो रहा है बाजी। जी, तो क्या करेंगे? रॉय मुशद्ददा से पहले रॉय मुशद्ददा के भी 2 टाइप्स बताए थे हम, कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर पुर पढ़ेंगे, यहाँ पर पुर पढ़ेंगे, 2 मरतबा भी पुर पढ़ेंगे, क्योंकि राय मुशद्दद से पहले भी पेश है, उसके ऊपर भी जबर है। वेरी गुड, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। हाँ, और कौन सा फायदा हो रहा है यहाँ पर अभी जो हम पढ़े? अब शमसी हो रहा बाजी। ठीक, अक़ीमुस्सलात। अक़ीम में कौन सा फायदा हो रहा है? सूरह आफरीन आप बताइए। क्या मद्दा? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तख्ती नंबर 16 लफ्ज़ अल्लाह का फायदा। लफ्ज़ अल्लाह किसे कहते हैं? ये वाला लफ्ज़ अल्लाह है, ठीक है। देखिए, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे लास्ट वीक के, रॉ पर जबर पेश हो तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, रॉ से पहले जबर पेश हो तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, रॉ से पहले ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। उसी तरह यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह पर नहीं देखेंगे क्या हरकत है, बल्कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाली हरकत देख के उसको पढ़ेंगे, ठीक है। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले जबर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे यानी पुर पढ़ेंगे, और लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हर्फ पे अगर जेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे, बाकी हर लाम बारीक होगा। यहाँ पर देखिए गलती सब ये करते हैं मोटा पढ़ते पढ़ते हम लोग लफ्ज़ अल्लाह का लाम बाकी के हर लाम को मोटा पढ़ते हैं, जहां पर भी लाम पे जबर आता है मोटा पढ़ते, जैसे अल-वज़ीन ऐसे पढ़ लेते हैं, ऐसा मतलब बिल्कुल लाम को भी मोटा पढ़ लेते हैं, बाकी हर लाम बारीक होगा, सिवाय लफ्ज़ अल्लाह के कौन सा भी लाम मोटा नहीं होगा, सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह का लाम, वो भी लफ्ज़ अल्लाह से पहले जबर या पेश आए तब हम लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे, वरना लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। और लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले जेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे, बाकी तो हर लाम बारीक ही होगा, इसका ध्यान रखिए। अब देखिए जेर के जबर के साथ लफ्ज़ अल्लाह से पहले क्या है हरकत, यहाँ पर जबर है, तो हम यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ेंगे। इन्नल्लाह। अब बताइए मुझे शीरी फिरदौस, हम यहाँ पर क्या किए पहले वर्ड में? जी वॉइस कट हो रहा है। यहाँ पर हम क्या किए? ये जो इन्ना में इक्फा करे कि गुन्ना करें हम? हाँ गुन्ना करें। गुन्ना गुन्ना करे जी कैसे, मतलब गुन्ना और इक्फा में क्या फर्क है? नून के गुन्ना में नून जबान की नोक ऊपर तालु का लगती है, इक्फा में नहीं लगती। जी ये एक मेथड है, लेकिन अच्छा आंसर दीजिए। गुन्ना का माना और इक्फा का माना अलग अलग बताइए। गुन्ना का माना नून को, गुन्ना का माना है नून को नाक के आवाज में छुपाने को गुन्ना बोलते हैं, और इक्फा का माना नून की आवाज को नाक में गुन्ना करना। कंफ्यूज मत होइए, बोलिए। इक्फा में नून की आवाज को नाक में गुन्ना करते हुए छुपाना है, इक्फा में।
اچھا جی بولیے. اور گننا میں نون ناک میں آواز تھوڑی ظاہر ہوتی ہے نون کی آواز اور تھوڑا یہ ہو گننا ہوتا. دیکھیے اس کا صحیح جواب ہے نون کی آواز کو ناک میں روکنا یعنی دبانا, گھمانا, گنگنانا جسے بولتے ہیں نا ہم, گنگنانا جسے کہتے ہیں. جس طرح ہم کچھ بھی ایسا گنگنائے جیسے نظم پڑھتے جب گنگناتے تو اپنی ناک سے تھوڑی تھوڑی آواز آتی نا, ویسا اس کو گنگنی آواز بولتے ہیں. جو گننا کی آواز ہوتی ہے وہ گنگنی آواز ہوتی ہے تو اسے گننا کہیں گے. اور یہ ناک میں آواز رکتی ہے, چھپتی نہیں. ٹھیک ہے. اخفا کا معنی چھپنا ہے. اخفا عربی وٹ خفی سے نکلا, خفا یخفی, اس کا معنی ہوتا ہے چھپنا, چھپانا کسی چیز کو یا پھر چھپنا, اسی سے ہے اخفا اسم فاعل. تو اس کو کہتے ہیں چھپانا. گننا میں نون نہیں چھپے گا, نون آئے گا لیکن صرف رکے گا اور گنگنائیں گے ہم نون کو. جیسے نون آ رہا نا, چھپ رہا ہے نا. جی. ان اللہ, ٹھیک ہے سمجھ گئے نا گننا اور اخفا میں فرق. ہاں جی. بہت سے لوگ کنفیوز ہو گئے آپ لوگ اس میں. بہت سارے پہلے بھی کنفیوز ہم ہو گئے 3-4 بار, ہاں بہت 3-4 بار پڑھائے ہم اس بارے میں. جی. کتنا پھر بھی پڑھائے بہت, آپ اتنا فون سوچتے رہے تو ٹائم چلے جا رہا تھا اور کنفیوز ہو جا کے اس میں مارکس بہت چلے گئے. ہاں ہاں نہیں کوئی بات نہیں, پھر بھی ہم کو آیا بس کافی ہے. چلیے آگے دیکھیے. قال اللہ, اب دیکھیے یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے کیا ہے, لام ہے نا. لفظ اللہ کے لام سے پہلے لام ہے, لام پر زبر ہے. تو ہم کیا کرتے یہاں پر غلطی اکثر, قال اللہ, 2 لاموں کو پر پڑھتے, لیکن فائدہ کیا ہے, لفظ اللہ کے علاوہ باقی ہر لام باریک ہوگا. تو یہاں پر بھی قال کا لام باریک پڑھیں گے, صرف لفظ اللہ کا لام پر پڑھیں گے. جیسے قال اللہ, قال اللہ, سمع اللہ, حدود اللہ, یرید اللہ. سس معراج النساء آپ بتائے یوری میں کون سا قاعدہ ہو رہا, ری والا, یا مد, اور ایک کون سا قاعدہ ہو رہا جو ہم لاسٹ ویک پڑھے اس میں سے بتائیے. رائے مشدہ. شدہ, اچھا شدہ کسے کہتے ہیں وہ بتائیے آپ مجھے پہلے. تجدید. ہاں تو تجدید ہے یہاں پر. رائے ساکنہ کا قاعدہ ہے. ہاں رائے ساکن اور مشدد کا قاعدہ ہے, لیکن یہاں پر را کو کیا کریں گے, ہم پر پڑھیں گے کہ باریک پڑھیں گے یا پھر کچھ اور پڑھیں گے. باریک پڑے, کیوں پڑھیں گے باریک؟ زیر آیا نا. جی ٹھیک ہے. خلق اللہ, اب اس میں بتائیے اللہ, اللہ میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے, شارقہ انم, شارقہ انم. ہاں یہاں بتائیے خلق اللہ میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے, یہ والا. اللہ تعالیٰ کے لام سے پہلے پیش آنے سے اس کو موٹا پڑھ رہے ہیں. ہاں اور ایک قاعدہ بولیے جو اوپر ہم نے پڑھا, یہ والے قاعدے میں سے, یہ جو 2 قاعدے پڑھے ہم, ان دونوں میں سے کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ جی اس میں سے حرف شمسی ہو رہا ہے. کیوں؟
بتائیے. جلدی سے بتائیے. کیونکہ لام جی شمسی میں سے ہے. لام حروف شمسی میں سے ہے اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے الف لام ہے نا. لفظ اللہ میں ہی الف لام ہے پھر اور ایک لام. آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے بیٹا, جس میں آواز نہیں ہے. نہیں آ رہی ہے. جی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے ہو گیا نا. زبر, لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہے تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھ لیے. اب ہے لفظ اللہ سے پہلے زیر, تو یہاں پر لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. بل اللہ, بل اللہ, لاہ, اس طرح. مطلب ایک ہنٹ میں دوں یہاں پر آپ لوگوں کو, جب ہم لفظ اللہ کو باریک پڑھتے ہیں یعنی کون سی بھی چیز کو باریک پڑھتے ہیں تب ہمارے یہ جو دو ہونٹ ہوتے ہیں نا چوڑے ہو جاتے ہیں اس طرح. بل اللہ, دین اللہ, امر اللہ, اس طرح. بل اللہ, دین اللہ, امر اللہ, اس طرح. دوسرے ہم ایگزامپلس ڈالیں گے اسکرین پہ, آپ لوگ پڑھیں گے. اب پڑھیے شروع کے جو دو حروف ہے وہ پڑھیے اللہ کرم کرے, یہ والے دو. سورید آفرین آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ایک منٹ پھر سے پڑھیے. ان اللہ جی حدود اللہ. جی عائشہ صدیقہ آگے کے دو آپ پڑھیے. یہ والے عائشہ صدیقہ. بسم اللہ. جی نہیں دکھ رہا. آپ پڑھیے. اب دکھ رہا ہے. جی پڑھیے. میں کون سا خط آ رہا ہے بیٹا؟ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ کون سا ورڈ آ رہا ہے نون ساکن کے بعد؟ دال. ہاں, دال کس میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے کہ اخفا میں سے ہے؟ حلقی کتنے ہیں بتائیے آپ مجھے. حروف حلقی 6 ہے. حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. تو حروف حلقی میں سے تو دال ہے نہیں. حروف اخفا کتنے ہیں بتائیے. عائشہ 15.
ہاں 15 میں سے تا ثا جیم دال، دال آ گیا نا 15 میں سے، تو اسی لیے نون ساکن کے بعد حروف اخفا ہے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، اسی لیے یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپا رہے ہیں. عند اللہ، یہاں پر لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کہ باریک پڑھیں گے؟ باریک، ہاں کیوں؟ کیونکہ زیر. ہاں کیونکہ زیر ہے، لفظ اللہ زیر. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اب آگے نعیمہ انیسا، مستبشرہ ہے شاید. مسرت النساء آپ پڑھیے، آگے کے دو ایک حرف پڑھیے، یہ والا. حسب اللہ، پھر پڑھیے. حسب اللہ، ہاں نکال رہے ہیں آپ، حسب حسب اللہ. اللہ. لاسٹ والا جو ہا ہے وہ چھوٹی ہا ہے، یہاں پر آپ ہا نہیں نکالیں گے بلکہ ہا نکالیں گے. حسب اللہ. حسب اللہ. جی آگے والا حرف معراج انیسا آپ پڑھیے. واللہ. اچھا ایک منٹ، آپ سب لوگ ایک کے بعد دیکھ رہے ہیں. سس عائشہ صدیقہ، سس مسرت النساء، سس معراج، سس آمنہ، سس عرید آفرین، سب ایک کے بعد ایک قل هو اللہ احد پڑھتے جائیے. سس عائشہ صدیقہ آپ پہلے پڑھیے. قل، سورہ اخلاص کی پہلی آیت. قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے، سس مسرت النساء آپ پڑھیے. قل هو اللہ احد. سس معراج النساء آپ پڑھیے. سس معراج النساء. قل هو اللہ. سس آمنہ آپ پڑھیے. قل هو اللہ. سس عرید آفرین آپ پڑھیے. قل هو اللہ احد. سس شارق خانم آپ پڑھیے. سس شارقہ. هو اللہ احد. سس شیری فردوس. آواز نہیں آ رہی ہے مجھے آپ. جی میری آواز آ رہی ہے. ہاں ہاں میں نے آپ کا سن لیا ہے. سس شیری فردوس آپ پڑھیے. مجھے شیری فردوس کی آواز نہیں آ رہی ہے. سس شیری فردوس. ٹھیک ہے، سس سمیہ ترنم آپ پڑھیے. قل هو اللہ احد. سس عظمیٰ نازنین. آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، آپ پھر پڑھیے. سس عظمیٰ نازنین. نہیں آ رہی ہے آواز. جی کچھ لوگوں نے غلط بھی پڑھا ہے. کیسے؟ قل ہو اللہ احد پڑھے اور کچھ لفظ اللہ کو پر نہیں پڑھے، ایسا پڑھے. لیکن دیکھیے قل
واللہ احد. جیسے اب یہاں پر دیکھیے سیکنڈ جو سینٹینس ہے سیکنڈ والا اس میں دیکھیے واللہ ہے. اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں قل اللہ احد پڑھتے ہیں، یہ غلط. قل هو واللہ احد. ٹھیک ہے، اب یہ پڑھیے آگے والا سینٹینس. سامنا پڑھیے آپ. بِإِذْنِ اللَّهِ. یہاں پر لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے کہ باریک پڑھنا ہے؟ باریک پڑھنا. کیوں؟ زیر ہے میم. کیوں باریک پڑھنا ہے؟ لفظ اللہ کے پہلے زیر ہے میم. جی ٹھیک ہے. ہاں آگے سے سمیہ تبسم آپ پڑھیے آگے والا سیکنڈ لائن میں فرسٹ ون. السلام علیکم سمیہ ترنم باجی. سوری ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. من اللہ من اللہ. لفظ اللہ کو پر پڑھ رہے ہیں آپ باریک پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ. من اللہ. جی استاذہ یہاں پہ میرا ایک ڈاؤٹ ہے. جی بولیے. جی اب یہاں پہ الف مدہ نہیں ہو رہا کیا؟ نون کے بعد خالی الف ہے نا؟ ہاں نہیں ہو رہا کیونکہ یہ حروف شمسی ہے نا. دیکھیے وہی تو ہم سمجھا رہے ہیں جب سے حروف شمسی ہے. دیکھیے یہاں پر لام ہے، لام سے پہلے الف لام خالی ہے. لام حروف شمسی میں سے الف لام کا جو لام ہے نا لفظ اللہ کا، یہ جو سیکنڈ والا لام ہے یہ حروف شمسی کا لام ہے، اور اس سے پہلے جو الف لام ہے وہ خالی ہے، ان دونوں پہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ حروف شمسی ہے. تو صرف اس میں الف اور لام دونوں بھی نہیں پڑھے جائیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. جی 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 شکریہ. میں تھوڑا سا کلاس مس ہو گئی تھی. جی ٹھیک. مینا اللہ اس طرح پڑھیں. جی اب آگے سے شیری فردوس آپ پڑھیے آگے والا سینٹینس. شیری فردوس آپ کی آواز پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی. شیری فردوس. سزما ناظرین آپ ہی پڑھے آگے والا. دون اللہ. باریک پڑھیں گے یہاں پر لفظ اللہ کو کہ پر پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. دون اللہ کیونکہ کیونکہ لام لفظ جلالہ سے پہلے زیر ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں اب آگے سے شاری خانم آپ پڑھ لے آگے والا. سے شاری خانم آواز نہیں جا رہی میری. مسرت النساء آپ پڑھیے. بعث اللہ. پھر سے پڑھیے. بعث اللہ. کچھ غلطی کر رہے ہیں آپ. بعث اللہ. عین پہ زبر ہے، حرکت ہے کہ حروف مدہ ہے؟ حرکت ہے. جی حرکات کیجیے، پھر تھوڑا کھینچ رہے ہیں آپ. بعث اللہ. جی بعث اللہ حروف مدہ لفظ اللہ پر ہے نا کھڑا زبر، تو اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے.
بعث اللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ لوگوں کا ہوم ورک جو ہے آج، جو میں ایکسپلین کی ہوں ابھی، اس کو ایک نوٹس میں لکھیں گے وتھ ایگزامپلس. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو پیج ہے حروف خمری اور شمسی کا نورانی قاعدے میں، یہ پڑھ کے ریکارڈنگ بھیج. ٹھیک ہے. یہ پڑھ کے ریکارڈنگ بھیجنا ہے، اور جو نوٹس میں نے ابھی پڑھایا ہے اس کی نوٹس چاہیے انشاءاللہ. باجی جی ایک کوئز میں جو ہمارے کو ایگزام لیے اس میں ایک ڈاؤٹ تھا یہ غنے کا. اس جی میں جی بولیے. غنے کے معنی کیا ہے بلکہ پوچھے باجی. پوچھے بعد نے آپشن جو تھرڈ آپ لوگ بولے، ناک میں تھوڑی تھوڑی آواز کو بول کے دیے، آواز کو روکنا بول کے بھی نہیں دیے اس میں، تو اس لیے ہاں، کنفیوز ہو گئے باجی ہم لوگ. تو آپ کیا دیے آپشن؟ ہم لوگ اوپر کا آپشن فرسٹ دیے، ناک میں آواز کو چھپانا بول کر دیے، کیونکہ یہ ورڈ سینٹینس پورا کمپلیٹ نہیں دکھ رہا تھا، انکمپلیٹ دکھ رہا تھا ہمارے کو. جی ہاں ہاں، وہ فرسٹ آپشن انکمپلیٹ ہی تھا وہ. فرسٹ اس کو میں کلک کری، پھر یہ کمپلیٹ نہیں دکھ رہا، خالی کیا ہے ناک میں تھوڑی آواز کو بول کے دیے، آواز کو روکنا بول کے بھی نہیں دیے اس میں. ہاں انکمپلیٹ ہاں، دکھنے سے روکنا ہی ہے وہ، اصل میں وہ مسٹیک ہو گیا، وہ ورڈ مس ہو گیا. اصل میں لکھنا روکنا ہی لکھا تھے. ہاں جی، اس کو پریس بھی کری، بعد میں پھر میرے کو اتنا سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہے یہ کیسا بولتے بول کے پھر نکال کے فرسٹ آپشن سمجھ میں آیا تو اس کو پریس کری. جی جی، تو آپ نے صحیح کہا، مطلب چھپانا نہیں ہے وہ، اصل میں غنہ کا معنی آواز کو روکنا ہی ہے. جی جی، وہ تھوڑی ایک سی تو غلطی ہو مسٹیک گئی گیا وہ. تھا. ہاں، وہ ایک مسٹیک ہو گیا. جی، اس کی وجہ سے ہمارا مسٹیک ہو گیا. اچھا اچھا، کوئی بات نہیں. جی باجی. جی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو، بولنے والے کو بولنے سے زیادہ اور سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس کام کو قبول فرمائے، اور ہماری زبان میں وہ فصاحت و بلاغت عطا کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تھی، اور ہم کو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.